بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پولیس رول کو پڑھ رہے ہیں اور پولیس رول کا آج ہم چیپٹر 14 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہم امپورٹنٹ کویسچنز کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جلد از جلد ہم صرف وہ کویسچن ابھی پڑھ رہے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ امتحانات سر پہ ہیں، بہت سارے کورسز چل رہے ہیں، ریکروٹی چل رہی ہے، لوور چل رہی ہے، انٹر چل رہا ہے آج کل، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکس میں اگر دیکھا جائے تو ضلع کی سطح پر لسٹ اے اور B1 کے امتحانات زور و شور پر ہیں۔ فرینڈز، اگر دیکھا جائے کہ امپورٹنٹ کویسچنز کون کون سے ہیں تو وہ کویسچن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، اور اگر یہ آپ کو کوئی پوچھے کہ پولیس رول کے اندر سب سے امپورٹنٹ کویسچن چیپٹر جو ہے وہ کون سا ہے، تو لامحالہ جواب ہوگا کہ چیپٹر نمبر 14، کیونکہ چیپٹر نمبر 14 جو ہے وہ نظم و ضبط اور طرز عمل پر ہے، اور محکمہ پولیس اگر دیکھا جائے تو اسی چیپٹر پہ گھومتا ہے، اسی چیپٹر کے ذریعے چل رہا ہے، اسی چیپٹر کے اوپر چلتا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، تو آج ہم چیپٹر 14 کو سٹارٹ کر رہے ہیں، اور چیپٹر 14 کا فقرہ نمبر 2 جو ہے سلیوٹ سلام، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیپٹر نمبر 14 جو ہے اتنا امپورٹنٹ چیپٹر ہے کہ اگر آپ پولیس رول کی تیاری کر رہے ہوں اور چیپٹر نمبر 14 آپ کو آتا ہو تو منیمم آپ کو 1 یا 2، یہ میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں، ایگزامینیشن لسٹ اے اور لسٹ بی جو ہے اور لسٹ سی جو ہے، ان کے اندر جو ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چیپٹر نمبر 14 کے 1 یا 2 کویسچن ایزیلی آپ جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں آپ کے پیپر کے۔ تو فرینڈز، آج ہم چیپٹر نمبر 14 کا فقرہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ یہ فقرہ کافی میں نے ڈیٹیل سے آپ کے لیے یہ تحریر کیا ہے، میں لکھا ہے میں نے، تو اس کے لیے اس کے میں نے 2 پارٹس کر دیے ہیں تاکہ اس فقرے کی آپ کو سمجھ آ جائے، خاص طور پہ ان فرینڈز کے لیے جو لسٹ اے اور لسٹ B1 کا امتحان دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو نئے ہوتے ہیں۔ جو بندہ لسٹ اے میں ایگزامینیشن دے رہا ہے اس نے ریکروٹی کیے ہوئے تو 3 سال 4 سال ہو جاتے ہیں، تو ڈسٹرکٹس کی سطح پر بہت زیادہ ٹف مقابلہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کویسچن جو ہے لسٹ اے اور لسٹ بی کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے اس کے 2 حصے ہیں۔ آج ہم اس کا پارٹ 1 پڑھیں گے اور اگلی ویڈیو میں ہم پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے۔ تو فرینڈز، شروع کرتے ہیں۔ فقرہ نمبر 2 جو ہے وہ سلیوٹ سلام ہے، اور ایک دفعہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے اوپر آل شو ہوگا، آل کے اوپر کلک کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اس کا میسج بیل آ جائے گی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اب بر وقت آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور تیاری کر سکیں گے۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سلیوٹ یعنی کہ سلام، یہ جو ڈپارٹمنٹ پولیس جو ہے یہ سلیوٹ کرتا ہے آرمی کی طرح، وہ کس کے تحت کرتا ہے؟ وہ چیپٹر نمبر 14 کے فقرہ نمبر 2 کے تحت کرتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا شرائط ہیں۔ اب سلیوٹ سلام کا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ سلیوٹ سلام جو ہے وہ کیسے ہوگا، کس طرح ہاتھ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس طرح کا جو مطلب ہوتا ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس طرح کا زیادہ اس کو سکھانے کا جو کام ہے وہ ریکروٹی کے اندر ہی آپ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سلیوٹ کہاں کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اور یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سلیوٹ درج کرنا ہے آپ نے، اور کس کس کو کرنا ہے، کون کس کو سلیوٹ کرے گا اور کیسے کرے گا، اور کون سے ایسے مواقع ہیں جب سلیوٹ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو پارٹ 1 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سلیوٹ کون کرے گا اور کس کو کرے گا۔ فرینڈز، سب سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تمام افسران پولیس پر لازم ہے کہ وہ مطابق ہدایات باب نمبر 4 ڈرل مینول پنجاب 1929 اور مندرجہ ذیل ہدایات کے مطابق سلوٹ یا سلام کریں گے، ماسوائے ان صورتوں کے جو ضمن جیم میں درج ہیں۔ اب فرینڈز، اس کے 3 ضمن ہیں، ضمن الف، ضمن بے اور ضمن جیم، یعنی کہ A B C۔
تو ضمن الف جو ہے اس کے اندر صرف ایک وہ ہے سب نمبر ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل سے بالا تر کے تمام عہدوں کے پولیس افسران مستحق ہیں کہ ان سے کم عہدہ کے پولیس افسران ان کو سلوٹ کریں۔ پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں فرینڈز، پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا کیا شرائط ہیں۔ اور ضمن نمبر 2 ہے ضمن بے تمام عہدوں کے پولیس افسران جب وردی پہنے ہوئے ہوں گے تو ان پر لازم ہوگا کہ وہ تمام افسران بالا کو سلوٹ کریں گے۔ گورنر پنجاب، گورنمنٹ کے وزراء، صدر پاکستان، جج صاحبان، انجمن واضعین، قانون صدر، نائب صدر کو دوران اجلاس یا سرکاری تقریبات میں سلوٹ کریں گے۔ چلیے فرینڈز، اب اس پارٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو، جس طرح میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، کہ آپ کو جیسے ہی کوئی چیپٹر نمبر 14 کا نام لے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نظم و ضبط، طرز عمل، ٹھیک ہے۔ اور یہ نظم و ضبط کس کا ہے؟ پولیس کا ہے۔ اور طرز عمل کیسے ہے، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، یہ سارا کچھ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو نظم و ضبط کا ایک حصہ ہے کہ پولیس ایک دوسرے کو سلوٹ کریں گے، اور کون سے ایسے آفیسر ہیں، کون سے ایسے رینک ہیں جن میں پولیس افسران جو اس رینک پہ ہوں گے وہ مستحق ہوں گے کہ وہ جو ان سے جونیئر ہیں وہ ان کو سلوٹ کریں گے۔ اب سب سے پہلے وہ بتا رہا ہے کہ 14(2) سلوٹ سلام، یعنی کہ یہ فقرے کی ہیڈنگ ہے۔ تمام افسران پولیس، جتنے بھی افسران پولیس ہیں وہ کانسٹیبل سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس تک ہیں، وہ تمام کے تمام پر لازم ہے کہ وہ مطابق ہدایات نمبر 4 ڈرل مینول پنجاب 1929۔ فرینڈز، یہ ایک ڈرل مینول باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے، اسے سبجیکٹ کہہ لیں یا ایک گائیڈ لائن کہہ لیں، جس کے اوپر عمل پیرا ہو کر پولیس جو ہے وہ ڈرل کے متعلقہ جو ڈرل ہوتی ہے، جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریکروٹی کورس کے اندر یا لوور کورس کے اندر یا انٹر کورس کے اندر جو ڈرل کرواتے ہیں جا کے، جس میں رائفل کے ساتھ سلام ہوتا ہے، وداؤٹ رائفل سلام ہوتا ہے، اور اس کا بازو چلانا ہوتا ہے، بازو کے بغیر چلنا ہوتا ہے، دوڑے چل وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ سارا ڈرل مینول کے اندر درج ہے کہ ان کو کیا کیا کروایا جائے گا اور کیسے کیسے کروایا جائے گا۔ یہ فرینڈز، اس کا چیپٹر نمبر 4 جو ہے ڈرل مینول کا، وہ 1929 میں جو ڈرل مینول بنایا تھا انگریزوں نے، وہ اس ایک ڈرل مینول انہوں نے تیار کیا تھا، اس کے مختلف چیپٹرز ہیں۔ اس کا جو چیپٹر نمبر 4 ہے اس کے اندر یہ چیز تحریر ہے کہ پولیس افسران جو ہے وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اس کے اندر ہدایات لکھی ہوئی ہیں، احکامات لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ما سوائے ان صورتوں کے جو ضمن جیم میں درج ہیں۔ اب اس کے 3 ضمن ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل سے بالا تر کے تمام عہدوں کے پولیس افسران مستحق ہیں کہ ان سے کم عہدہ کے پولیس افسران ان کو سلوٹ کریں گے۔ اب فرینڈز، یہ دیکھیں کہ آپ ہیڈ کانسٹیبل سے بالا تر یہاں تک آپ چھوڑ دیں تو آگے آپ پڑھیں کہ تمام عہدوں کے پولیس افسران مستحق ہیں کہ ان سے کم عہدے والے پولیس افسران کو سلوٹ کریں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہاں سے تمام عہدوں کے پولیس افسران مستحق ہیں کہ ان سے کم عہدے والے سلوٹ کریں، اب دیکھیں آئی جی صاحب جو ہیں ان سے کم عہدے کے تمام جو ہیں جتنے بھی افسران موجود ہیں وہ آئی جی صاحب سے کم عہدے کے ہیں، وہ ان کو سلوٹ کریں گے۔ اب ڈی اے جی صاحبان یا ایڈیشنل آئی جی صاحبان جو ہیں وہ آئی جی صاحب سے کم ہیں، وہ آئی جی صاحب کو سلوٹ کریں گے، لیکن ان سے نیچے جو ہوں گے ایس پی ایس ایس پیز، وہ جو ہیں وہ ان کو سلوٹ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم ایس ایس پیز جو ہیں تو وہ ان سے کم عہدے کے جو ڈی ایس پیز ہیں وہ اپنے ایس ایس پیز کو اور اوپر والے تمام عہدوں کو سلوٹ کریں گے۔ اسی طرح انسپیکٹر رینک کو ان سے کم عہدے والے انسپیکٹر اپنے اوپر والے عہدوں کو سلوٹ کرے گا۔ اس کے بعد نیچے ہے سب انسپیکٹر، اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل۔ اب ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل جو ہے، دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل یہ 2 ایسے رتبے ہیں جن کو جو آپس میں سلوٹ کریں گے، جو ان کے نظم و ضبط کے اوپر جن کو لازمی ہے کہ وہ سلوٹ کریں اور محکمہ نظم و ضبط کو نبھائیں، لیکن ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل ان دونوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے سے بالا تر عہدے، مطلب اے ایس آئی رینک جو ہے وہاں سے لے کر آئی جی صاحب کے تک جتنے رینکس ہیں سب کو سلوٹ کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ضمن کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل ہی 2 ایسے ہیں کہ ان سے بالا تر جتنے بھی عہدے ہوں گے، سب سے زیادہ ہیڈ کانسٹیبل سے اوپر جو ہے وہ اے ایس آئی ہے،
تو یہ تمام کے تمام جو افسران اے ایس آئی سے لے کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس تک ہیں، تمام کے تمام مستحق ہیں کہ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل یا ان سے بالا تر عہدے کے افسران ایک دوسرے کو سلوٹ کریں۔ اوکے، اس کے بعد ضمن بی ہے تمام عہدوں کے پولیس افسران جب وردی پہنے ہوں گے۔ اب وہ جو پہلا ضمن تھا اس میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ کون کس کو سلوٹ کرے گا، دوسرے میں ہے کہ جب وردی پہنی ہوئی ہوگی پھر ان پہ فرض ہے کہ وہ کس کس کو سلوٹ کریں گے۔ اب کوئی بھی افسر جو ہے وہ جب وردی پہن لے گا تو ان پر لازم ہو جائے گا، یہ چیز ضروری ہو جائے گی کہ وہ اپنے افسران بالا کو سلوٹ کریں گے، جو بھی ان سے سینئر ہوں گے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وردی پہن رکھی ہے تو کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل کو سلوٹ کرے گا، ہیڈ کانسٹیبل جو ہے اپنے سینئر اے ایس آئی کو سلوٹ کرے گا، اے ایس آئی سب انسپیکٹر کو، پھر سب انسپیکٹر اسی طرح انسپیکٹر کو، اور انسپیکٹر ڈی ایس پی ایس ایس پی اور ایس ایس پی ڈی آئی جی، اور ڈی آئی جی سے آئی جی وغیرہ۔ یہ جو میں نے بولے ہیں فرینڈ یہ ضروری نہیں ہے ان کو ہی کریں گے، لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے آپ کو بتانے کی کہ ہر کوئی اپنے سے سینئر کو سلوٹ ہر صورت کرے گا، ٹھیک ہے۔ جونیئر کو سلوٹ کر لے گا تو اس کا اخلاق ہے اور اس کی وہ ہے، لیکن پنجاب ڈرل مینول کے مطابق وہ پابند ہیں کہ افسران بالا کو ہی سلوٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جونیئر کو میرے خیال میں جونیئر افسران کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے، اس سے ان میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان کی، اور ان کا جو ہے وہ مرال بڑھتا ہے، اور اس طرح محکمے میں ایک ڈسپلن قائم ہوتا ہے، اور افسران بالا کی جو ہے ان کی جو عزت ہے وہ جونیئر کے دل میں بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ اور اس لیے کیونکہ فرینڈز کسی کی عزت کرنے سے آپ کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ وہ افسران بھی ہوتے ہیں جو اپنے جونیئر کو سلوٹ کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنے پاکستان آرمی کو دیکھ لیں ہم تو وہ اپنے جونیئر کو بھی سلوٹ کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ جو ہے اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال قائم ہوتی ہے، اور ان کا نظم و ضبط بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک سینئر جونیئر کو سلوٹ کرتا ہے تو وہ اس کی دل سے عزت کرتا ہے، اور وہ اپنے دل سے بھرپور عزت کے ساتھ نوکری کرتا ہے۔ تو فرینڈز یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم ویسے ڈسکس کر رہے تھے۔ تو آگے ہم ضمن وے پڑھیں گے تمام افسران، تمام عہدوں کے افسران، جتنے بھی عہدے کے افسران ہیں وہ جب وردی پہن لیں گے، وردی پہن کے ڈیوٹی پہ ہوں گے تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام افسران بالا کو سلوٹ کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل اے ایس آئی کو سلوٹ کرے گا، ہیڈ کانسٹیبل اپنے اوپر جتنے بھی رینکس ہیں سب کو سلوٹ کرنے کا پابند ہے، اور اے ایس آئی اپنے اوپر جتنے بھی ہیں سب کو سلوٹ کرے گا، اور اسی طرح اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر سب کو سلوٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جب وردی پہن لیں گے تو پھر ایک تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے سینئر ہیں ان کو تو سلوٹ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی باقی لوگ ہوتے ہیں جو سلوٹ کرنے کے مستحق ہوتے ہیں، پولیس افسران پر لازم ہے کہ ان کو سلوٹ کرے۔ ان میں کون کون سے ہیں وہ سارے ضمن بے کے جزو نمبر 2 کے اندر بتائے گئے ہیں کہ جب وردی پہن رکھیں گے، ایک میں بتایا کہ تمام افسران بالا کو سلوٹ کریں گے۔ افسران بالا سے مراد ہے کہ پولیس کے جتنے بھی افسران ہیں ان کو سلوٹ کریں گے۔ دوسرے حصے میں پولیس سے ہٹ کے جتنے بھی سینئرز ہیں ان کو سلوٹ کا کہا گیا۔ ان میں کون کون ہیں؟ سب گورنر پنجاب ہے، گورنمنٹ کے وزراء ہیں، صدر پاکستان ہے، جج صاحبان ہیں، انجمن واضعین ہیں، انجمن واضعین قانون ہیں، صدر و نائب صدر ہیں، دوران اجلاس یا سرکاری تقریبات میں سلوٹ ہیں۔ اب فرینڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں جو ہے وہ تمام کے تمام وزراء ہیں، اس کے علاوہ گورنرز ہیں، صدر ہیں، اور وزراء میں وزیر اعظم بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے فرینڈز، اور صدر پاکستان ہیں، جج صاحبان ہیں، تمام جتنے بھی جج صاحبان ہیں، اور انجمن واضعین قانون کے صدر اور نائب صدر دونوں ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دوران اجلاس ہوں گے تو ان کو سلوٹ کرنا فرض ہی فرض ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ سرکاری کوئی بھی تقریب ہوگی، اگر ان کا اپنا اجلاس ہے اور پولیس والا اس کے اندر جا رہا ہے تو وہ ان کو سلوٹ کرے گا، اور اگر کوئی سرکاری تقریب ہے، کوئی اور تقریب ہو رہی ہے سرکاری، تو اس کے اندر بھی جا کے پولیس والا وردی میں ہوگا تو ان کو سلوٹ کرے گا۔ تو فرینڈز ہم اس کا پارٹ 1 جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم پارٹ 1 کو دہرا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پارٹ 2 جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آئیں گے، اس کو لازمی دیکھیے گا، اور جو فرینڈز جو ہیں وہ پارٹ 2 کو دیکھیں گے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پارٹ 1 کو پہلے لازمی دیکھ لیں۔ ہم ایک دفعہ آخری دفعہ دہراتے ہیں باب نمبر 14 نظم و ضبط و طرز عمل، اور فقرہ نمبر 2 سلوٹ یعنی کہ سلام، سلوٹ اسلام، ٹھیک ہے۔ یہ پارٹ 1 فرینڈز اس کا حصہ نہیں ہے،
पार्ट 1 मैंने अपने तौर पे खुद से आपको लिखा है कि आज हम इसकी वीडियो के अंदर सिर्फ पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। इसके हम 2 हिस्से कर दिए मैंने, ठीक है। इसके अंदर पहला ये लिखा हुआ है कि तमाम अफसरान पुलिस पर लाजिम है कि वो मुताबिक हदायत बाब नंबर 4 ड्रिल मैनुअल पंजाब 1929 और मुंदरजिल हदायत के मुताबिक सलूट सलाम करेंगे। मासवाई सूरतों के ज़िमन जीम में दर्ज है। ज़िमन अलफ और बे हम इसमें पढ़ते हैं। ज़िमन अलफ के अंदर सिर्फ ये है कि हेड कांस्टेबल से बाला तर ओहदे के जितने भी अफसरान हैं वो मुस्तहिक हैं कि उनसे जूनियर जो हैं उनको सलूट करेंगे। ज़िमन बे है तमाम ओहदों के पुलिस अफसरान जब वर्दी पहने हुए होंगे तो उन पर लाजिम होगा कि तमाम, अब इसके 2 हिस्से हैं कि तमाम अफसरान बाला को सलूट करेंगे। इसलिए इसके फ्रेंड्स 2 हिस्से इसलिए हैं कि ज़िमन बे के कि इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक डिपार्टमेंट के लोग आते हैं अफसरान बाला, दूसरा दीगर वज़रा वगैरह आते हैं। तो इसलिए इसके 2 हिस्से कर दिए हैं आपको याद रखने के लिए। एक तो ये होगा कि तमाम अफसरान बाला को सलूट करेंगे, दूसरा ये होगा कि वो गवर्नमेंट की कबीना जितनी भी होगी, वज़रा होंगे, गवर्नर्स होंगे, सदर पाकिस्तान होगा, वज़ीर आज़म होगा, जज साहब होंगे, अंजमन वाज़ीन, जितने भी सदर नायब सदर जो होंगे उनको कहाँ कहाँ सलूट करेंगे, उसकी 2 शक्लें हैं फ्रेंड्स। एक तो उस वक्त वो सलूट करेंगे जब कोई कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, फ़र्ज़ कर लें सेनेट का इजलास हो रहा है, वहाँ पे किसी पुलिस वाले को मदऊ किया गया, ठीक है, या उससे कोई डिस्कशन होनी है या वो उसके अंदर चला गया किसी तरह भी, तो वो वर्दी में होगा। एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि वो जाते ही उनको सलूट करेगा उन वज़रा को, ठीक हो गया। और इसके अलावा सरकारी तकरीबात कितनी भी होंगी उसके अंदर वो जाएगा तो वर्दी में होगा तो उनको सलूट करेगा। फ्रेंड्स पार्ट 1 जो है वो काफ़ी मतलब लंबी वीडियो हो गई है इसकी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जाते जाते आपको एक हमेशा की तरह एक टिप देता हूँ इसको याद करने के लिए कि सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि उन तमाम पुलिस अफसरान पर लाजम है कि वो बाब नंबर 4 के ड्रिल मैनुअल 1929 के मुताबिक सलूट करेंगे। उसके अलावा नंबर 2 आप लिखेंगे, उसके ज़िमन इसके बाद आप शो करेंगे कि इसके 3 ज़िमन है, अलफ, बे और जीम। अलफ में है कि तमाम ओहदों के पुलिस अफसरान जो हेड कांस्टेबल बाला तर होंगे वो मुस्तहिक हैं कि उनसे जूनियर जो हैं वो उनको सलूट करेंगे। और बे जो है उसमें वर्दी का जिक्र है और 2 पार्ट्स बना दिए हैं उसके कि जब वो वर्दी पहने होंगे तो नंबर 1 पुलिस के आला अफसरान जितने भी हैं उससे बड़े होंगे, जितने भी रुतबे, वो उनको सलूट करने का पाबंद होगा। और 2 जो है वो गवर्नमेंट की कबीना जो है वो वज़रा, गवर्नर वगैरह जितना कुछ भी है ये सारा कुछ आपने याद कर लेना है। आपको पता भी है माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, और इन सब को आपने याद करना है। इन सबको 2 जगहों पर सलूट करेंगे, या सरकारी तकरीबात पर करेंगे या फिर दौरान इजलास सलूट करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका जो है वो समझ आ गई होगी आपको। और आप वीडियो को लाइक करें, बहुत सारी लाइक्स चाहिए मुझे, ये शो करवाएं कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकॉन को प्रेस करें, ऊपर आल शो होगा, आल के ऊपर क्लिक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। दोस्तों को बताएं जिनकी तैयारी है, जो सीनियर लोग हैं वो अगर इस वीडियो को देखें या सुने तो उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने जूनियर जो हैं वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI जो हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता चले कि हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं किसी भी किस्म के, लिस्ट A के, B के, C के, D के, E के, और वो सारे के सारे जो हैं वो कवर हो सकें, वो अच्छी तैयारी कर सकें। तो इसके पार्ट B के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सल्यूट सलाम बाब नंबर 14 फ़िक्रा नंबर 2 सल्यूट यानी कि सलाम, उसके पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि सल्यूट सलाम कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से ड्रिल मैनुअल में है, बाब नंबर 4 और पंजाब ड्रिल मैनुअल 1929 के अंदर इसका जिक्र है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि तमाम पुलिस अफसरान जो हैं वो अपने से बाला तर ओहदों को सलूट करेंगे, और ज़िमन अलफ था कि हेड कांस्टेबल से बाला तर ओहदे जो हैं जितने भी हैं वो मुस्तहिक हैं कि उनको सलूट या सलाम किया जाए। फ्रेंड्स कुछ हिस्सा हमने ज़िमन बे का भी पढ़ा था, तो ज़िमन बे को हमने दोबारा इस वीडियो में शामिल कर लिया है।
کیونکہ ضمن بے جو ہے اور ضمن جیم جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے تھوڑے سے اپوزٹ ہیں، اس لیے ضمن بے کو دوبارہ سے پڑھنا لازمی ہے، اور ضمن بے جو ہے وہ ہم پہلے پڑھیں گے، دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز ہو جائے گا۔ ضمن بے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ تمام عہدوں کے پولیس افسران جب وردی پہنے ہوئے ہوں گے تو ان پر لازم ہوگا کہ نمبر 1 تمام افسران بالا کو سلوٹ کریں گے، نمبر 2 گورنر پنجاب، گورنمنٹ کے وزراء، صدر پاکستان، جج صاحبان، انجمن واضحین، قانون صدر و نائب صدر کو دوران اجلاس کی سرکاری تقریبات میں سلیوٹ کریں گے۔ نمبر 3 تمام بری، بحری اور ہوائی فوج کے افسران کو سلوٹ کریں گے۔ نمبر 4 تمام افسران سول کو مثلا کمشنر صاحبان، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو بھی ان سے مخاطب ہونے سے پہلے سلیوٹ کریں گے۔ نمبر 5 ہے جب عدالتوں میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی عدالت کے جج کو سلام کریں گے۔ جب کبھی افسر گزٹ شدہ یا دیگر پولیس افسر علاقہ مجسٹریٹ سے عدالت کے اندر یا باہر ملاقی ہو تو مجسٹریٹ کو سلیوٹ کرے گا۔ اس کے بعد ضمن جیم ہے تمام پولیس افسران ذیل صورتوں میں سلیوٹ یا سلام نہیں کریں گے۔ ضمن جیم جو ہے یہ ٹوٹل اس کے متعلق ہے کہ سلوٹ یا سلام کہاں نہیں کیا جائے۔ نمبر 1 جب پریڈ پر ہوں گے اس وقت وہ کسی بھی افسر کو ان کے قریب سے گزرتے وقت سلام نہیں کریں گے۔ نمبر 2 ضمن جیم کا نمبر 2 ہے سرکاری تقریبات میں جب برقرار ہوں گے تو وہ سلیوٹ نہیں کریں گے بلکہ ہوشیار کھڑے رہیں گے۔ نمبر 3 ہے ٹریفک کی نوکری یا کسی دیگر اہم ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسران ملازمان کسی کو بھی سلیوٹ سلام نہیں کریں گے۔ نوٹ: اگر کوئی سلامی کا حقدار افسر کسی نوکری پر تعینات شدہ پولیس ملازم سے مخاطب ہوگا تو وہ اسے سلام کرے گا۔ ٹریفک ڈیوٹی پر تعینات افسر سے اگر کوئی سینئر جو سلامی کا حقدار ہے مخاطب ہو تو وہ بھی اسے سلام کرے گا۔ فرینڈز چلیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ہی اسے آل پہ کر دیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ فرینڈز جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ پارٹ 1 بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ کوشچن جو پورا ہے وہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 ملا کے پورا ہوتا ہے، اور اس کو دونوں ویڈیو کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ چلیے فرینڈز اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اب جو اس کا ضمن 1 ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ تمام پولیس افسران اپنے سے بالا عہدوں کو سلوٹ کریں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل والا جتنے بھی ہوں گے وہ سارے مستحق ہیں کہ ان کو سلوٹ کیا جائے۔ اب ضمن بے اور ضمن جیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے اور ان کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ اب ضمن بے جو ہے اس کے اندر وہ تمام شکیں ہیں، وہ تمام ضمن ہیں جس میں سلیوٹ یا سلام کرنا فرض ہے، لازمی ہے، اور وہ عہدے بتائے گئے ہیں، وہ افسران بتائے گئے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹس بتائے گئے ہیں جن کو سلام کرنا لازمی ہے، لیکن کب؟ جب وہ وردی پہنے ہوں گے۔ کون؟ پولیس افسران۔ جب کوئی پولیس افسر وردی پہنے ہوئے ہوگا تو وہ پابند ہو گیا اس بات کا کہ وہ کس کس کو سلام کرے گا۔ یہ چیز ہے ضمن بے میں۔ اور ضمن جیم میں کیا ہے کہ پولیس افسر جو ہے وہ وردی بھی پہنے ہوئے ہوں گے لیکن وہ سلام نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں جیم کے اندر بتائی گئی ہیں۔ فرینڈز میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، خاص طور پہ جو چھوٹی رینک پہ پروموشن ہے، اے لسٹ کی، B1 کی، لوور کی سوری، ان کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور اس کوشچن کے آنے کے چانسز ہر پیپر کے اندر 100/100 ہوتے ہیں، 100/100 ہوتے ہیں اس کے آنے کے چانسز۔ تو اس لیے اس کو میں بار بار اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، پوری ویڈیو دیکھیں دونوں، تاکہ آپ کے کم از کم 20 نمبر پکے ہو جائیں۔ فرینڈز سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے ضمن بے کو کہ کہاں کہاں سلام کریں گے وردی پہن کے۔ سب سے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات شروع کرتے ہیں۔ اس میں 5 ایسے شکیں ہیں جن کو وہ سلام کرے گا، 5 شرطیں ہیں۔ جب وہ وردی پہن لے گا
وہ کہاں کہاں ہوگا تو کس کس عہدے کو سلام کرے گا؟ ضمن الف میں ایک ہی تھا، ضمن بے میں 5 ہیں اور ضمن جیم میں 3 ہیں۔ فرینڈز یہ آپ اس کو 1 2 3 جو ہے وہ ان کو ضمن بولتے ہیں، مطلب اس کا پہلا ضمن، دوسرا ضمن، تیسرا ضمن۔ جس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتا ہے کہ ایک کسی وقوع کی بابت FIR درج ہوتی ہے تو پھر اس کی مثل لکھی جاتی ہے اور اس کا چلان بنایا جاتا ہے، تو فرینڈ اس کے اوپر نا ضمنیاں لگی ہوتی ہیں، ضمنی نمبر فلاں، ضمنی نمبر فلاں، ضمنی نمبر فلاں۔ یہ وہی ضمن ہے، مطلب ایک کیس چل رہا ہے لگاتار اور اس کیس کے پارٹس ہیں، ضمنی نمبر 9، ضمنی نمبر 10 مورخہ فلاں، ضمنی نمبر 11 مورخہ فلاں، ضمنی نمبر 12 مورخہ۔ اس تفتیشی نے بتانا ہوتا ہے اس ضمنی کے اندر کہ میں نے مورخہ ضمنی نمبر 9 میں نے مطلب 1 میں 2 میں 3 میں، اس طرح ہر طرح ضمنی نمبر ہوتے ہیں، بہت ساری لمبی مثلوں میں، بڑی مثلوں میں، اہم جو ہینس قسم کے مقدمے ہیں ان میں 200 300 500 تک بھی ضمنیاں، 1000 تک بھی ضمنیاں چلی جاتی ہیں اور کئی سال تک ان پہ اوپر انویسٹیگیشن ہوتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ اس کے اندر اس طرح وہاں پہ بتاتا ہے کہ اسی کیس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس میں نے اس مورخے کو کیا کیا ہے، پھر میں اس مورخے کو میں نے کیا کیا، ضمنی چینج ہو جاتی ہے، پھر اس مورخے کو میں نے کیا کیا، ضمنی چینج ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی یہاں پہ بھی ضمن ہوتے ہیں، ضمنیاں ہوتی ہیں، ان کے نمبر دیے ہوتے ہیں کہ ایک میں کیا کرے گا، دوسرے میں کیا کرے گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہاں پہ وہ شو کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا، یہاں پہ شو کیا ہے کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے فرینڈس، امید ہے یہ ضمن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ضمن کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ ضمن کیا ہوتا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا بتا دیا آپ کو۔ ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ضمن بی میں ہے، جب پولیس افسر وردی پہن لے گا کن کن کو سلام کرے گا۔ وہ 5 ایسی شکیں ہیں، 5 ایسی ضمنیں ہیں جن کو وہ سلام کرے گا۔ اب سب سے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ تمام افسران بالا کو سلوٹ کرے گا، تمام افسران بالا کو، پولیس کو، تمام افسران بالا کو سلوٹ کرے گا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ سے شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ڈائریکٹ کس کس کے ماتحت ہوتی ہے۔ اب پنجاب پولیس ہے تو صاف ظاہر ہے پنجاب کے وزراء ہی ہوں گے، گورنمنٹ کے وزراء ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو صوبہ پنجاب ہے وہ کس کے ماتحت ہے، وہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ڈائریکٹ صدر پاکستان اور انجمن واضعین، قانون صدر، نیب صدر، ان کے پاس بھی جب کبھی جائے گا، کبھی اس کے سامنا کرے گا، وردی پہنے ہوئے ہوگا تو ان کو سلوٹ کرے گا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے ہماری پاک فوج۔ پاک فوج کو بھی پولیس افسر جو ہے وردی پہنے ہوئے ہوگا تو وہ پاک فوج کے افسران کو سلوٹ کرے گا۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 3۔ چوتھی چیز ہے اب سول افسران آگئے جو سول میں ہوتے ہیں۔ سول افسران وہ سول وزراء تھے، وہ سارے وزراء تھے، کوئی صدر تھا، کوئی نائب صدر تھا، کوئی کچھ تھا، یہ سارے جو ہیں یہ سول افسران ہیں۔ سول افسران سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کمشنر ہوتے ہیں، DC جسے بولتے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، کمشنر ہوتے ہیں، ان کو جب ان کے پاس جائے گا وردی پہنے ہوئے ہوگا وہ ان کو بھی سلوٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 جو ہے باقی رہ گئے جج صاحبان، عدالتیں۔ جب وہ جج لگے ہوئے ہوں گے، جہاں پہ تعینات ہوں گے، وہ اپنی عدالت لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور پولیس افسران بھی ہیں گے، گواہ بھی ہیں گے، تفتیشی افسر بھی ہیں گے، SHO، جب وہ عدالت میں جائے گا تو وہ وردی پہن کے جائے گا، اور جاتے ہی وہ عدالت مجاز کے جو مجاز جج ہے اس کو سلوٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رہ گیا ایک جج عدالت لگا کے بیٹھتا ہے اور دوسرا ہے علاقہ مجسٹریٹ۔ علاقہ مجسٹریٹ جب کبھی عدالت کے اندر ہو چاہے عدالت سے باہر ہو، ٹھیک ہے، وہ پولیس افسر سے ملاقی ہو، اس کو مخاطب ہو تو وہ اس کو سلوٹ کرے گا۔ فرینڈز اس میں دیکھ لیں ایک دفعہ پھر ہم ریوائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا جو ضمن بے ہے اس کے اندر کیا ہے کہ وردی پہن کے کن کن کو سلام کرے گا۔ کتنے شک ہیں؟ 5۔ 5 شک کا شک نمبر 1 کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنا ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب پولیس کا، وہ پولیس افسر جب وردی پہن لے گا کوئی بھی، وہ اپنے افسران والا کو سلوٹ کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ وزراء آتے ہیں، جس میں قومی اسمبلی، سینٹ آپ ذہن میں رکھ لیں، اس کے اندر جتنے لوگ بھی بیٹھتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ پاک فوج ہے، پاک فوج کے بری ہو، بحری ہو، ہوائی ہو، سب افسران کو سلوٹ کریں گے۔ چوتھی چیز ہے سول افسران، ٹھیک ہے، یہ ان کو سلوٹ کریں گے۔ اور 5ویں چیز ہے عدالت کے جج کو اور علاقہ مجسٹریٹ کو۔ تو فرینڈز آپ ایسے کر لیں، آپ ان کی لکھ لیں، بے شک آپ ان کی ہیڈنگ بنا لیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہو کہ 14(2) جو ہے وہ کیا ہے۔
14(2) آپ کو پتہ ہو باب نمبر 14 فقرہ نمبر 2، باب نمبر 14 کیا ہے؟ نظم و ضبط طرز عمل 2، اس کا جو فقرہ ہے دوسرا فقرہ 2 ہے وہ ہے سلیوٹ یعنی کہ سلام۔ اب اس کے کتنے ضمن ہیں؟ اس کے اندر سب سے پہلے یہ ذکر کرنا ہے کہ یہ کہاں پنجاب ڈرل مینول کا حصہ ہے، یہ سلوٹ سلام کہاں سکھایا جاتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ سلوٹ سلام کا ذکر آتا ہی آپ کو یہ یاد آنا چاہیے کہ ہم نے پی ٹی ایس کے اندر یہ چیزیں سیکھی ہیں، تو وہاں پہ ڈرل کے اندر ہوتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ڈرل مینول کا ذکر کرنا ہے کہ تمام ایک دوسرے کو سلوٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس کے کتنے ضمن ہیں؟ اس کے 3 ضمن ہیں، الف، بے اور جیم۔ الف ضمن جو ہے اس میں صرف یہی ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل سے بالا تر عہدے کے جتنے بھی افسران ہیں وہ حقدار ہیں کہ ان کے جونیئر جو ہیں وہ ان کو سلوٹ کریں گے۔ بے ضمن جو ہے وہ اس شرط کے علاوہ دیگر شرائط ہیں کہ بے ضمن کے اندر جب کوئی پولیس افسر وردی پہن لے گا تو وہ کس کس کو سلوٹ کرنے کا پابند ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ کو پتہ ہو کہ اس ضمن بے کی کتنی ہیں؟ 5 شکیں ہیں، 5 ضمن ہیں آگے۔ اس کی آپ ہیڈنگ بنا لیں چھوٹی چھوٹی، آپ کو یہ پتہ ہو ضمن بے 5 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 محکمہ پولیس، نمبر 2 وزراء، سینٹ، قومی اسمبلی، ٹوٹل اس کے اندر سب کچھ آ جائے گا، صدر پاکستان بھی آ جائے گا، جج بھی آ جائے گا، گورنر بھی آ جائے گا، گورنمنٹ کے وزراء دیگر بھی آ جائیں گے۔ اور اس کا صرف آپ یہ ہنٹ بنا لیں کہ سرکاری سینٹ اور قومی اسمبلی کا، قومی اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس سب سے پہلا کیا تھا؟ پولیس محکمہ، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ وغیرہ۔ تیسری چیز آ جائے گی پاک فوج، ٹھیک ہے؟ چوتھی چیز آ جائے گی سول افسران۔ سول افسران میں کون ہے؟ ڈپٹی کمشنر، کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر، اے سی صاحبان وغیرہ۔ اور نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے عدالت کے جج جو ڈیوٹی پر موجود ہوں گے جج کے اندر، اور علاقہ مجسٹریٹ وہ چاہے ڈیوٹی پر موجود ہو چاہے وہ عدالت سے باہر پولیس افسر سے مخاطب ہو یا ملاقی ہو، اس سے ملاقات کرے تو وہ اس کو پہلے سلوٹ کرے گا، بشرطے کہ پولیس افسر وردی پہنے ہوئے ہوگا اور اس کو پتہ ہو کہ وہ والا جو ہے وہ مجسٹریٹ علاقہ ہے، ٹھیک ہے فرینڈ؟ اب ضمن جیم کی طرف چلتے ہیں۔ ضمن جیم کے اندر بے کے اندر صرف یہ تھا کہ وہ پولیس افسر وردی پہنے ہوئے ہوگا تو کس کس کو سلوٹ کرنے کا پابند ہو گیا، لازمی ہو گیا اس کے لیے۔ اب ضمن جیم کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ پولیس افسر کس کس کو سلوٹ نہیں کرے گا، چاہے وہ وردی پہنے ہوئے ہوگا چاہے وہ نہیں پہنے ہوئے ہوگا، وہ کس کس کو سلوٹ نہیں کرے گا۔ فرینڈز یہی چیز اگر آپ کے مائنڈ کلیئر ہو گیا، کنسیپٹ کلیئر ہو گیا، تو امید کرتا ہوں آپ کو سوال جلدی سمجھ آ جائے گا۔ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کا فرق واضح ہو جائے۔ الف میں کیا تھا؟ تمام سلوٹ کریں گے۔ بے میں کیا ہے؟ وردی پہن لے گا تو کس کس کو سلوٹ کرے گا؟ 5 تھے، محکمہ پولیس کو، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے جتنے بھی ان کے ممبران ہیں ان کو، اور نمبر 3 تھا پاک فوج کے افسران کو، نمبر 4 تھا سول افسران کو، نمبر 5 تھا عدالت اور علاقہ مجسٹریٹ کے ججوں کو، ججوں اور علاقہ مجسٹریٹ کو۔ اب ضمن جیم جو ہے وہ بالکل ہی اپوزٹ ہے الف اور بے کے۔ اس میں کیا ہے کہ وہ چاہے وردی پہنے ہوئے ہوں چاہے وردی نہ پہنے ہوئے ہوں چاہے وہ ڈیوٹی پر ہوں، ان کے پاس کوئی افسر گزرے یا کسی صورت بھی ان کو سلوٹ نہیں کریں گے، ہاں اگر وہ مخاطب ہو تو سلوٹ کریں گے۔ اب وہ کتنی ضمن ہے؟ اس کے 3 ضمن ہیں، 3 صورتوں میں وہ سلوٹ نہیں کرے گا۔ نمبر 1، جب پولیس افسر پریڈ پر ہوں گے۔ اب دیکھیں پریڈ پر کوئی ہوگا تو وہ صاف ظاہر ہے ڈیوٹی پہ وردی پہنے ہوئے ہوگا۔ یہ چیز ضمن بے میں اگر ہوتی تو ضمن بے میں آتا ہے کہ وہ جب وردی پہن لے گا تو وہ سلوٹ کرے گا۔ 5 چیزیں ہیں، 5 لوگوں کو سلوٹ کرے، لیکن اگر وہ پریڈ کر رہا ہے اور یہ لوگ وہ آئے ہیں اور اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ اپنی پریڈ کر رہا ہے، تو وہ پریڈ کے دوران ان کو سلوٹ نہیں کرے گا، وہ اپنا کام کرتا رہے گا، اپنی پریڈ کرتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ ایک فرق۔ دوسری چیز، سرکاری تقریبات میں جب برقطار ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اوپر ذرا نظر دوڑائیں، جو پارٹ 2 کا ضمن 2 ہے اس کے اندر اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سرکاری تقریبات میں سلوٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ سرکاری تقریبات میں اگر پولیس افسران وردی پہنے ہوئے ہوں گے لیکن وہ برقطار ہوں گے، یعنی کہ قطار بنائی ہوئی ہوگی ان کی، وہ فالن ہو کے کھڑے ہوں گے،
تو وہ سلوٹ نہیں کریں گے، بس ایسے ہوشیار کھڑے رہیں گے، وہ سامنے آپ کے افسر جو مرضی آ جائے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے. کوئی سینئر افسر جو ہوگا آپ کے ساتھ سامنے، جو آپ کو آپ کی پلٹون کو چلا رہا ہوگا، آپ کو منظم کیے ہوگا، جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا، وہ افسر آپ کو ہوشیار کر دے گا اور آپ ہوشیار کھڑے رہیں گے، وہ افسر سامنے ہو کے سلوٹ کرے گا، اسی سے وہی بات کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر پرسنل طور پر وہ سامنے والا وزراء، جج جو بھی ہیں، فوجی افسران ہیں، ہمارے سینئر افسران ہیں پولیس کے، وہ اگر کسی آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو بلائے تو سب سے پہلے آپ سلوٹ کریں گے، اس کے بعد آپ بولنا شروع کریں گے، اس سے بات کریں گے، ٹھیک ہے. مطلب پریڈ ہو رہی ہے فرض کریں، تو پریڈ کے لیے ملاحظہ کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں، سلامی ہو رہی ہے، آپ نے سلامی جو ہے وہ دینی ہے، تو برائے ملاحظہ تیار جو ہے وہ سلامی دے دی آپ نے، سلام پنگ کر لیا، اس کے بعد آپ برائے ملاحظہ تیار ہیں، آگے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کا جو چیف ڈرل ہوتا ہے، ڈرل انسپیکٹر، جو CDI جس کو کہتے ہیں، وہ سامنے ہوتا ہے اپنے افسر کے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب DPOs وغیرہ یا RPOs وغیرہ ضلعوں کا دورہ کرتے ہیں تو ان کو سلیوٹ یا اسلامی رائفل کے ساتھ دی جاتی ہے، سلام فنگ کیا جاتا ہے، تو آپ قطار کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی ان کو سلوٹ نہیں کرتے، آپ چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں. آپ کا جو CDI ہوتا ہے وہ آپ کو ہوشیار کاشن دیتا ہے، آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں، یا آپ سلام فنگ کر کے ہوشیار ہو جاتے ہیں، وہیں کھڑے رہتے ہیں سلام فنگ کرنے کے بعد. لیکن وہ آگے ہوتا ہے، وہ افسر کو جا کے بتاتا ہے کہ سر جو ہے وہ برائے ملاحظہ تیار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آگے آ کے. تو جب وہ آپ کے پاس سے گزر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو سلوٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے مخاطب ہو جائے، رک جائے، آپ سے کوئی بات کرے، کچھ بھی پوچھے، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو سلیوٹ کرنا ہے اگر آپ قطار کے اندر ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اس سے مخاطب ہو جانا ہے، ٹھیک. یہ ہوگی دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ ٹریفک کی نوکری جو ہے وہ بہت دیکھا جائے تو کسی خاص پوائنٹ پہ اگر کوئی تعینات ہے، کوئی ٹریفک اہلکار، تو اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، خاص طور پہ کسی دورے کے وقت، ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی وردی میں ہوگا، فل یونیفارم میں ہوگا اور اپنی ڈیوٹی پر تعینات ہوگا، تو وہ کسی کو بھی سلوٹ نہیں کرے گا، وہ جسٹ اپنی ڈیوٹی کرتا رہے گا. کیونکہ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے، یہ مفروضہ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس افسر کی اس سے مخاطب جو ہے پولیس افسر جو ہے وہ اپنے کسی سینئر کو، یا اوپر والے جس ضمن B کے اندر جو آتے ہیں تمام لوگ، تمام سول وزراء وغیرہ، جب وہ گزریں گے تو ان کو سلوٹ نہیں کریں گے. پولیس افسر جو ہے اپنی ٹریفک کی ڈیوٹی کرتا رہے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نوٹ میں آتا ہے کہ ان 3 ضمنوں میں وہی چیز جو میں آپ کو پہلے سمجھا کے آیا ہوں کہ ان 3 ضمنوں میں اگر کوئی افسر جو ہے وہ اس ملازم سے مخاطب ہو جائے تو اسے سلام کرے گا، اور جو ڈیوٹی پر تعینات افسر ہے، جو سینئر سلامی کا حقدار ہے، وہ بھی مخاطب ہو تو ٹریفک والا بھی اس کو سلام کرے گا، ٹھیک ہے. ابھی آخری دفعہ ہم اس کی ہیڈنگ کو دہرا لیتے ہیں اور پورے جو 14(2) ہے اس کو دہرا لیتے ہیں اور ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، کلوز کرتے ہیں، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. ضمن B 14(2) سلیوٹ یعنی کہ سلام، اور اس کے سب سے پہلے پنجاب مینول باب نمبر 4 پنجاب مینول ڈرل مینول جو ہے اس کو 1929 میں ذکر ہے کہ تمام افسران جو پولیس افسران ہیں وہ سلوٹ کرنے کے پابند ہیں اور ذیل طریقوں سے سلوٹ کریں گے. کتنے طریقے ہیں اس کے اندر؟ 3 ضمن ہیں. ضمن الف میں ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل سے بالا تر عہدے کے تمام جو ہے وہ سلوٹ کریں گے. ضمن B جو ہے اس کی 5 ضمن ہیں، آگے 5 چھوٹے ضمن ہیں، جس میں یہ ذکر ہے کہ جب تمام پولیس افسران جب وردی پہنے ہوں گے تو 5 طرح کے لوگوں کو سلام کریں گے. اس کی میں نے آپ کو ہیڈنگ بنوائی تھی، شاید آپ نے لکھ لی ہوں گی. اس میں پہلی ہیڈنگ ہے کہ اپنے افسران بالا کو، یعنی کہ محکمہ پولیس کے افسران بالا کو. دوسری ہیڈنگ ہے کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ. یہ میں آپ کو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر گورنر، وزراء، صدر پاکستان، وزیر اعظم، جج صاحبان، انجمن واضعین، قانون، صدر، نائب صدر، یہ سارے جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو ہیڈنگ بتا دی کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی لازمی لکھنا ہے آپ نے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی جو ہے وہ آپ نے اپنے لیے ایک ہیڈنگ بنا لینی ہے. اس ہیڈنگ کو جب آپ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی لکھیں گے تو آٹومیٹک آپ کو پتہ چلے گا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں کون کون بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ پاک فوج، اتنا لکھ لیں بس، آپ کو یہ سارا یاد ہو جائے گا. چوتھا جو ہے وہ سول افسران، اور پانچواں جو ہے عدالت کے جج اور علاقہ مجسٹریٹ، وہ چاہے عدالت کے اندر ہوں یا باہر ہوں. اور آگے ضمن جیم ہے کہ
पुलिस अफसरान चाहे वर्दी पहने हुए होंगे लेकिन सलाम नहीं करेंगे। किस किस को? 3 किस्म की ड्यूटियाँ हैं। नंबर 1, जब परेड पर होंगे तो वो सलाम नहीं करेंगे। परेड, आप परेड लिख लें। नंबर 2 जो है, सरकारी तकरीबात में बरकतार होंगे, सलूट नहीं करेंगे, होशियार करें, आप लिख लें बरकतार। पहला परेड, बरकतार यानी कि कतार अंदर, कतार बनाई होगी। और तीसरी जो है ट्रैफिक ड्यूटी। ट्रैफिक ड्यूटी पर जब तैनात होगा या किसी अहम ड्यूटी पर तैनात होगा तो वो सलाम नहीं करेगा। और चौथा एंड पे आपने नोट दे देना है कि आखिरी जो है सरकारी तकरीबात के अंदर और ट्रैफिक की ड्यूटी या परेड के अंदर, तीनों के अंदर जब कोई पुलिस अफसर किसी पर्सनल तौर पे किसी से इंडिविजुअली तौर पे उससे मुखातब होगा तो वो पहले उसको सलाम करेगा, और उसके बाद इसी तरह अगर ट्रैफिक वाला से कोई भी पुलिस अफसर मुखातब होगा तो वो भी उसको सलाम करेगा, सलामी का हकदार है ऐसा अफसर अगर मुखातब हो। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल से बताया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है और इसको याद करना नहायत ही ज़रूरी है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए कि आपको सही बता रहे हैं या नहीं सही बता रहे, आपको सही समझ आ रही है या नहीं आ रही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे कर लीजिए और दोस्तों को बताइए कि किस तरह वो वीडियो को देखें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।